بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل اور آپس میں تلقین کرتے رہے حق کی اور آپس میں تاکید کرتے رہے صبر کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا ہے کہ سب نقصان میں ہے، یعنی کہ آپ میں ہم سب لوگ نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے۔ کون سے لوگ ہیں؟ 4 لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو ایمان لائے، الحمدللہ ایمان آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، یہ کام الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ دوسرا، نیک عمل۔ نیک عمل مطلب نماز ہم سب پڑھتے ہیں، الحمدللہ آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں، اور نیکی کی بھی کوشش کرتے ہیں، ذکر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات کون سی ہے؟ تلقین کرتے ہیں حق کی۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یہ قرآن جو اس وقت ہم پڑھیں گے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے جو حق بات کو آگے پہنچاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ سوائے ان 4 لوگوں کے باقی سب خسارے میں ہیں۔ تو آپ نے سوچنا ہے کہ کیا ہم بھی تو خسارے میں نہیں ہیں؟ اور اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہیں تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے، اور میں نے بھی اس کوشش کا آغاز کیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ اس کوشش میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 14 سے لے کے 16 تک سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 14 ہے۔ وَإِذَا، اور جب، اذا جب، لاقو کا مطلب ہوتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں الذین، ان سے جو آمنو، ایمان لائے، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، قالو، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب، خلو کا مطلب وہ اکیلے ہوتے ہیں، الہ، طرف، شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے، قالو، وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم تو، مستہزئون، مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ، مذاق اڑاتا ہے، بہم، ان کا، ویمدہم، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا، خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے، فما، تو نہیں، ربحت، فائدہ مند ہوئی، تجاراتہم، تجارت ان کی، وما، اور نہ، کانوا، تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ یہ ایک ایک لفظ کا میں نے ترجمہ کیا ہے، ابھی ہم اس کو کمپلیٹ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں، اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی بدلے ہدایت کے،
تو فائدہ مند نہیں ہوئی تجارت ان کی اور نہ تھے وہ ہدایت مانے والے۔ اب اس آیات میں اللہ تعالیٰ کن کا ذکر فرما رہے ہیں؟ ہم نے پچھلی جو آیات پڑھی ہیں اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں منافقوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور منافق کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی کہ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے یعنی کہ کریکٹر وائز بھی اس کا وہ اچھا بندہ نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہم نے خود کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، اللہ نہ کرے ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے۔ تو منافق کی کیٹیگری اللہ نے بتائی ہے کہ جو کہ ایک تو کیا کرتے ہیں، ان کے قول اور فعل میں ظاہر اور باطن میں فرق ہے، دوسرا وہ جھوٹ بولتے ہیں، تیسرا جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، نافرمانی میں وہ کام کرتے ہیں۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کی ایک جو کوالٹی بتائی تھی پچھلی آیات میں، وہ کیا تھی کہ وہ ایک غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک تو وہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں اصلاح۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے، ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، بس وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری جو منافق ہوتے ہیں ان کی کوالٹیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا، اور یہاں پر ایک اور کوالٹی ان کے بارے میں بتا رہے ہیں منافقوں کی کہ وہ کون ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ منافق مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی یہ مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان اور دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہی بات ہے نا، جھوٹ بولتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے، اور جب مومن جو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مگر ان کا ایمان اور دوستی کا یہ اظہار نفاق پر مبنی ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ منافقت ہوتی ہے۔ نیز اس لیے بھی کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ حاصل ہونے والے مال غنیمت میں انہیں بھی شریک کر لیں۔ اب یہ کون سا مال غنیمت ہے؟ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ جو نفاق کی بیماری یا منافقت کی بیماری تھی یہ مکہ میں نہیں تھی، مدینہ میں تھی۔ مکہ میں سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے الحمدللہ ان میں سے کسی کے اندر بھی منافقت نہیں تھی، وہ ان لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی۔ لیکن جب مدینہ میں آئے اور مدینہ میں جب مسلمان کو عظمت حاصل ہونا شروع ہوئی، سربلندی حاصل اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور غزوہ بدر میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، تو اس سے جو مشرک تھے، کافر تھے، ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ اب یہ مسلمان کہیں ہم پہ زیادتی نہ کریں، یا مال و دولت کی غرض میں کہ اب ان کے پاس ظاہر ہے مال غنیمت بھی آ گیا، تو انہوں نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور خوف کی وجہ سے نے کیا کیا، بظاہر طور پہ کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ اندر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے مال غنیمت کے اس میں فائدے کے لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے لبادہ اوڑھ لیا اپنے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ دھوکہ دے رہے تھے۔ پھر جب یہ اپنے شیطانوں میں جاتے تھے، یعنی جب مسلمانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم نے تو بالکل ہم نے کر لیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں میں جاتے تھے، شیطان سے مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ وہ اپنے علماء جو یہود کے علماء تھے، مشرک اور جو منافقوں کے سربراہ جب ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب شیطان کیا ہوتا ہے؟ شیطان سرکش چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ شیطان جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے بیچ میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الانعام میں کہ اسی طرح ہم نے شیطان انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ شدہ باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شیطان ہوتے ہیں وہ انسانوں کے بیچ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کیا کہتے تھے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس سے روایت ہے کہ ہم بھی اسی دین پر ہیں جس پر تم ہو، یعنی ہم بھی مسلمان ہیں، یعنی ہم تو ان مسلمانوں سے مذاق اور کھیل تماشا کرتے ہیں۔ اس کے مطلب ہے کہ وہ حقارت امیز، یعنی کہ وہ اس میں موجود ہے ایک بات کہ جب وہ مومنوں یعنی صحابہ کرام سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے دل میں کیا ہوتا تھا؟ منافقت ہوتی تھی۔ جب وہ اپنے علماء کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ
کیا کہتے ہیں کہ ان کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہنسی مذاق کرتا ہے، یعنی ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو، وہ لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مذاق نہیں کریں، مذاق اللہ تعالیٰ آپ سے مذاق کرتا ہے اور آپ کو آپ کی جو سرکشی ہے اس میں ڈھیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ روز قیامت ان سے ہنسی مذاق کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں نا کہ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گی ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی اندرونی جانب ہے اس میں تو رحمت ہے اور جو بیرونی جانب ہے اس کی طرف عذاب ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے حق میں اچھا ہے، بلکہ نہیں، ہم ان کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور گناہ کر لیں۔ اب اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں ہم لوگ بھی کتنا امپریس ہوتے ہیں نا، ہم کسی کو دیکھتے ہیں کسی کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، بہت بڑا گھر ہے، یا کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، تو ہم شدید ان کو دیکھ کے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آہیں بھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا کچھ دیا ہے، اور حسد کرتے ہیں، جلن میں مبتلا ہوتے ہیں اور ڈپریشن میں بھی کئی دفعہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان باتوں کا آپ کو جواب دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو دنیا میں بہت کچھ دیا ہوا ہے اور ہدایت نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ تو اچھے کام بھی نہیں کرتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو اسی چیز کا جواب اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کتنا اچھا ہے، اور اگر ہم اس آیت کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر لوگ کہ یہ لوگ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں اور وہ گناہ کر لیں، یعنی کہ ان کو اور ڈھیل دیتے جا رہے ہیں کہ وہ اور گناہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اب آپ خود سوچیں کہ کیا وہ مال و دولت اچھا ہے آپ کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے لاپرواہ ہو چکے ہیں اور آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے صرف اس دن کے لیے کہ جس دن قیامت کا دن آئے گا اور آپ کو عذاب میں دھکیلا جائے گا؟ یا وہ مال اچھا ہے جو چاہے کم ہے، بے شک کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہوئی ہے، آپ دین کے راستے پہ ہدایت میں ہیں، چاہے وہ مال کم ہے، تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی زندگی اچھی ہے، کون سا مال اچھا ہے۔ اور یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا یہ نور ہوتا ہے، جو بھی ہدایت پہ آ جائے، جو بھی ہدایت کے لیے کوشش کرے تو اس کے آگے پیچھے نور ہی نور ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں وہ مومنوں سے قیامت کے دن کہیں گی کہ ہمارا انتظار کرو یا ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان کا ایک نور ہوگا، جو بھی ہدایت پہ ہے اس کا ایک نور ہوگا، جیسے ایک ٹارچ ہوتی ہے نا ہمارے ہاتھ میں، اور ہم ٹارچ ہاتھ میں لے کے اور آگے وہ ٹارچ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں روشنی مل رہی ہوتی ہے اور ہم چل رہے ہوتے ہیں اس ٹارچ کی روشنی میں، تو جو قیامت کے دن جو ہماری ٹارچ ہوگی نا وہ ہماری ہدایت، ہمارا نور ہوگا، جو ہماری نیکیاں ہوں گی، جو ہمارے عمل ہوں گے، جو یہ قرآن ہم پڑھے ہوں گے، یہ نور بنے گا ہمارے لیے، اور ہم اس نور کی روشنی میں چلیں گے۔ اب کیا ہے، کچھ لوگوں کا نور زیادہ ہوگا، کچھ لوگوں کا نور کم ہوگا، اور جو منافق ہیں ان کے پاس تو نور ہی نہیں ہوگا، تو جب وہ مومنوں کو دیکھیں گے کہ وہ چل رہے ہیں اور ان کے پاس روشنی ہے تو وہ ان کو کہیں گے کہ ہمیں بھی ذرا یہ روشنی دے دو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹارچ کی لائٹ ادھر بھی کر دو، تو وہ بھی کہیں گے کہ نور تھوڑی طرف ہمیں بھی دے دو، تو تب وہ مومن کہیں گے کہ یہ نور ہم پیچھے سے لے کے آئے ہیں، یعنی دنیا میں جو ہم نے کام کیے تھے، جو نیک عمل کیے تھے، جو ہم نے نمازیں پڑھی تھی، جو ہم نے غریبوں کا خیال کیا تھا، جو ہم نے مسکینوں کا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، جو ہم نے قرآن پڑھا تھا، یہ وہ نور ہے جو ہم لے کے آئے ہیں۔ تو یہ نور، اور پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور دیوار کا جو اندرونی حصہ ہوگا وہ رحمت ہوگا، اور جو بیرونی حصہ ہوگا وہ کیا ہوگا، عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح کہ
اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ کہ وہ یہ جو مکرو اور فریب کر رہے ہیں نا، اسی سے ان کو سزا دے گا، اور وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق قرار پائے جائیں گے۔ اور اس عذاب اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے جو لفظی طور پر ان کے فعل سے مطابقت رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ ہنسی مذاق قیامت کے دن سے کرے گا جب وہ ان کو عذاب میں دھکیل دے گا۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورہ میں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کی اصلاح کر لے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یعنی کہ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ برائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ بقرہ میں کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یا جو اچھائی یا برائی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بے شک سب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح جو برائی ہم جو اچھائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، لیکن اگر ہم اصلاح کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو دھکیل دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی سرکشی میں اضافہ فرما دیا ہے۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں ضرور تم کو آزماؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھے دنیا میں کچھ لوگوں کو دیتا ہے، مال دے کر آزماتا ہے، بیٹے، چونکہ بیٹے ہمیں بہت پیارے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دے کر آزماتا ہے ہمیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، بیٹے دیے ہیں، تو وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور وہ اس میں ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے جیسے یہ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لے تو پھر وہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیا ہے، کیونکہ پھر وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور صرف وہ اپنی ہی دنیا میں گم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے اور وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب بدلا لے گا ان سے، اور یہ اپنی گمراہی میں ایسے کفر میں بہکے پھر رہے ہیں کہ جس کی ناپاکی نے انہیں گھیر لیا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ کفر میں بھٹکتے پھر رہے ہیں تو وہ ناپاک ہو چکے ہیں، اور ان کی ناپاکی نے ان کو گھیر لیا ہے، اور جس کی نجاست نے چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔ اب یہ حیران اور پریشان اور گمراہ ہو کر بھٹک رہے ہیں، اور اس ضلالت اور کفر سے نکلنے کا راستہ بجھائی نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کہ آنکھوں پر پردہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی آنکھوں کو ہدایت سے اندھا کر دی ہے، ان کو ہدایت نظر ہی نہیں آتی ہے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں ہدایت کو، جس کی وجہ سے یہ نہ تو بھلائی کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ ہمیں دیکھیں جب ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں یا ہماری آنکھوں کے آگے کوئی چیز آ جائے تو ہم کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منافقوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ پھر مہر لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور پھر ان کو کچھ دیکھ، ظاہر ہے جب آنکھوں کے اوپر پردہ آ جائے گا تو انسان کچھ بھی نہیں دیکھ سکے گا، اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور پھر سب سے بری بات کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو اصلاح کر رہے ہیں، یعنی کہ کتنی غلط بات ہے، کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔
انہوں نے ضلالت کو اختیار کر لی اور ہدایت کو ترک کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ اور اس بات کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت کو پسند کر لیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سمود قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا سورہ سجدہ میں، اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا۔ اندھا رہنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ سیدھی راہ ہدایت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، کہ معنی ہے کہ انہیں ہدایت کو ضلالت کی قیمت پر ادا کیا ہے۔ اور اس اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں جب ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہیں ایمان حاصل ہو گیا تھا مگر ایمان کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئے، جیسے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یا انہوں نے ہدایت کو اختیار ہی نہیں کیا اور اس پر ضلالت کو ترجیح دی ہے۔ یعنی یہاں پر دو طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پہلے تو وہ ہیں کہ جو پہلے تو ایمان لے کے آئے اور پھر اللہ پر ایمان لائے اور پھر بعد میں کیا ہو گئے، کافر ہو گئے، تو ان کے دلوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو اختیار ہی نہیں کیا تھا اور ضلالت کو ہی ترجیح دی تھی، تو ان لوگوں بھی کئی اقسام ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ ان کا جو سودا تھا وہ نفع بخش ثابت نہیں ہوا اور نہ یہ لوگ اپنے اس طرز عمل میں راہ راست پر تھے۔ دیکھیں تجارت کیا ہوتی ہے، تجارت کیا ہوتی ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم فائدے کے لیے کرتے ہیں نا۔ جیسے اگر میرے پاس کچھ پیسے ہیں میں انویسٹ کرتی ہوں تو میرا الٹیمیٹ گول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، میں تجارت کر رہی ہوں، میں فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں، تو میں کیا کرتی ہوں، کچھ قیمت لے کے کچھ چیز خریدتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے فائدہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تجارت کو کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خرید لی ہے، کیا انہوں نے گمراہی اور ضلالت خرید لی ہے ہدایت کے بدلے۔ یعنی کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے دماغ میں کچھ بھی کر رہے ہیں نا، تو ہم نے کوشش کرنی ہے، آپ نے بھی میں نے بھی، کہ کیا یہ میں جو کام کر رہی ہوں کیا میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، اور یہ جو میں کام کر رہی ہوں کیا اس میں میرا فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ آپ نے دنیاوی فائدہ نہیں سوچنا، آپ نے فائدہ یہ سوچنا ہے کہ کیا میں اس کام کے بدلے گمراہی تو نہیں خرید رہی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں خرید رہی۔ تو ہم نے ہمیشہ وہی تجارت کرنی ہے جس سے اللہ خوش ہو، نہ کہ وہ تجارت جس میں ضلالت ہو، گمراہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ منافق وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ تو ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں ہم نے منافقوں کی ایک دفعہ ہم ریکیپ کر لیتے ہیں۔ منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ منافق کون لوگ ہیں۔ منافق ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو ظاہر باطن میں فرق ہے، ان کی کچھ اور کوالٹیز بھی ہیں جیسے کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری کیا تھی اللہ نے بتایا کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہو، فساد ہو۔ پھر کیا کرتے تھے یہ لوگ، جب مومنوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی، میں منافقت ہی ہے نا یہ تو، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لحاظ سے ہمیں بتا رہا ہے کہ منافق وہ لوگ تھے جب وہ مومنوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے علماء کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے جب اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے جب کسی بڑے بندے کے پاس جاتے ہیں جو عہدے کے لحاظ سے آپ سے بڑا ہو تو ہم کچھ اور کہتے ہیں، اور جب اس کے پاس سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور بولتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم نے اسی کو لنک کرنا ہے اپنے آج کی زندگی سے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی تو وہ کام نہیں کر رہے۔ تو اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دنیا میں سے بہت کچھ نوازا ہے، بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور وہ اپنی گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دراصل ان کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، اور ایک دن قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی، ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پہ
آپ کا انعام ہے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بچائے جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، یا وہ لوگ جو گمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔